بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا خاص عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ساری پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنے کا قرآنی علاج ہے یہ عمل۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں کہ جن میں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اور تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت ہے۔ تو وہ خاص قرآنی عمل کون سا ہے، وہ قرآنی آیات کون سی ہیں، یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اللہ پاک سے مدد مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، فریاد کرے، دل کی تمام باتیں، تمام حاجتیں بیان کرے، ہر چیز اللہ ہی سے طلب کرے، اگرچہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے، کہ نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ لگتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے، اور دین اسلام میں دعا کی بہت اہمیت ہے، اسے عبادت کا مغز اور جوہر کہا گیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دعاؤں کی قبولیت، مشکلات اور حاجات کو پورا کرنے کا قرآنی علاج۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، ترجمہ ہے، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس دعا کا فائدہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور فرمائی۔ نمبر 2، جو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہوا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس کا فائدہ قرآن پاک میں آگے بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 88 ہے، ترجمہ ہے، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف کے وقت پڑھی تھی، اور وہ دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183۔ اور آگے قرآن پاک میں اس کا فائدہ بتایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس لوٹے وہ اللہ کی طرف فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ نمبر 4، انہوں نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی، اور وہ دعا تھی، سورہ مومن کی آیت نمبر
44۔ یہ دعا آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ ہے: میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے۔ اس کا فائدہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 45 میں ترجمہ ہے: بس اللہ نے ان کو ان کے بڑے مکر و فریب سے بچا لیا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ان 4 اقوال میں یہی بتایا گیا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی غم میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، مشکلات سے نجات چاہتا ہے تو وہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کے حکم سے مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر کسی کو کوئی خوف یا کوئی ضرورت درپیش ہو، کوئی حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرے۔ اور اگر کوئی دشمنوں سے نجات چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ آیت جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دشمنوں سے نجات مل جائے گی۔ تو آپ ان وظائف کو کر کے، ان آیات کا ورد کر کے اللہ سے مدد طلب کریں تو اللہ پاک کی غیبی مدد شامل حال ہوگی، مشکلات سے نجات ملے گی اور ہر حاجت 100% پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظائف کیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔